امام حسین شہید ہو گئے مگر حق ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ کربلا کے بعد کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں دل ہلا دینے والا واقعہ۔ للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اللہ بغافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اردو میں ایک مشہور محاورہ ہے، ایک چھوٹا سا اگرچہ ٹکڑا ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لمحے میں خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا صدیوں تک رہتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے ہونے والی غلطیوں کا تعلق کس بات سے ہے۔ اپنی ذات سے ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور کی ذات سے ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ذات کون ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعات کے بعد صدیاں گزر گئیں، لیکن اس ظالم حکومت یزید کی حکومت پر اب تک لعنت کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت مختصر سی حکومت کرنے والا ہے شخص، یعنی صرف اس کو 3 سال ملے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا اور 3 سال تک حکومت کیا، اس کے بعد بہت سخت بیماری کے عالم میں مر گیا۔ تو یزید کا دور حکومت صرف 3 سال ہے، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو سب سے ہولناک حادثہ پیش آیا ہے وہ کربلا کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کربلا میں حاضر بھی نہیں تھا، کربلا میں گیا نہیں ہے، لیکن سارا الزام اس کے سر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منشا سے ہوا تھا، اس کے حکم پر ہوا تھا۔ ابھی اللہ کے ولیوں سے جو جنگ لیتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، رب تعالیٰ فرماتا میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے میرے عزیزو، اس نے زندگی میں کبھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا، برائی غالب آ جاتی ہے، اور وہ بھی برائی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا اور ان کے خاندان والوں کا اس طرح سے قتل کر دینا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ اب ان کے بعد حالات کیا ہوئے، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا 10 مجالس محرم میں کہ ما بعد کربلا کیا ہوا تھا، کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر۔ جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جشن منایا یزیدیوں نے، تقریباً 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے، لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہداء تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا، خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اسی لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں، کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے، اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بہرحال
جس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی یہ جماعت، اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ بے حد محبت کرتے تھے اور جس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں، سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اور جب کربلا سے نکل کر کے یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کی سرزمین، یہیں تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا۔ اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ کوفہ والوں پر اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے، اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ، کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے، مثل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہو گئے۔ تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتا بند گیا دیکھنے کے لیے، اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی، کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عبید اللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی۔ صحابی رسول کو برداشت نہ ہوا، 80 سال کی عمر کے تھے، مسجد میں کھڑے ہو گئے، کہا وہ ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ابن مرجانہ کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے، جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اے کوفہ والو، یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے، دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لایا گیا جو ملک شام کی راجدھانی ہے۔ دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا، وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، امام حسین کو، ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں، وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے، بیماری کی عالم میں ویسی رہے، اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی، لوگ اپنی اپنی برآمدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے۔ اس عجیب حال ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے، قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب ذوالجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت، اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے۔ جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا۔ بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور بتائیں۔